والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے پچھلے درس میں ہم نے وحی، کشف اور الہام میں جو فرق ہے اس کو پڑھا۔ وحی، کشف اور الہام سے کون سے احکام ثابت ہو سکتے ہیں اس کو پڑھا۔ آج ہم جو ہے صحیح بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک کا آغاز کرتے ہیں، سند کا آغاز کرتے ہیں۔ ہم اس ٹائم جامع مسجد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوہر کیو بلاک میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسجد کی رونقوں کو ابد تا قیامت شاد و آباد رکھے، قبولیت عطا فرمائے۔ اب یہ جو ہم نے پڑھا تھا کہ سند کا معنی کیا ہوتا ہے، سند کسے کہتے ہیں؟ ہم نے کہا تھا حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا کلام پاک شروع ہونے سے پہلے جن لوگوں کا نام لیا جاتا ہے ان لوگوں کو کیا کہتے ہیں؟ ان کے ناموں کو، ان کے سلسلے کو کیا کہتے ہیں؟ سند کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جب امام بخاری نے صحیح بخاری شریف کے اندر یہ پہلی حدیث لکھی، اس پہلی حدیث کی وضاحت ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں کہ امام بخاری نیت کی جو پہلی حدیث ہے یہ وحی والے چیپٹر میں کیوں لائے، حالانکہ نیت اور وحی کا کوئی معنی اور مفہوم نہیں بنتا۔ ایک تو یہ ہم نے وضاحت کر دی۔ دوسری ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ امام بخاری اس حدیث کو ایک اور مقام پہ یا اور دیگر مقامات پہ اس کو تفصیلی بھی لائے ہیں، پوری حدیث نیت کی لائے ہیں، لیکن یہاں پہ مختصراً سند والی مختصراً جو الفاظ والی حدیث لائے ہیں وہ کیوں لائے ہیں اس کی بھی وضاحت ہو چکی ہے۔ آئیے مثلا امام بخاری فرماتے ہیں جو حدثنا یعنی ہم سے حدیث بیان، حدثنا کا معنی ہم سے، اس سے پہلے کوئی نام نہیں لکھا ہوا کہ یہ کس نے کہا حدثنا، لکھا ہوا کوئی نہیں لکھا ہوا۔ تو جب کوئی نام پہلے نہ لکھا ہو تو وہ جس کی کتاب ہے نا، کس کی کتاب پڑھ رہے ہیں؟ امام بخاری۔ کون سی کتاب ہے؟ صحیح بخاری شریف۔ تو جب یہاں پہ حدثنا سے پہلے نام نہیں ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے جو نام ہے جو حدثنا کہہ رہا ہے وہ کون ہے؟ امام بخاری۔ کون ہے؟ امام بخاری۔ امام بخاری فرما رہے ہیں حدثنا یعنی حدثنا الحمیدی عبداللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی يقول سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ على المنبر قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه۔ یہ حدیث پاک اب اس میں دیکھیں امام بخاری کے شیخ کون کہلائیں گے؟ حمیدی۔ کون کہلائیں گے؟ حمیدی۔ امام حمیدی کا پورا نام کیا ہے؟ عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن، یہ وہ عبداللہ ابن زبیر نہیں جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے صحابی نہیں، یہ امام حمیدی کا نام ہے عبداللہ ابن زبیر۔ عبداللہ ابن زبیر فرما رہے ہیں قال، انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ عبداللہ ابن زبیر۔ یعنی عبداللہ ابن زبیر کون؟ امام حمیدی۔ امام حمیدی کون؟ امام بخاری کے استاد، امام بخاری کے استاد جن کے ساتھ آپ کو خاص وابستگی تھی، محبت تھی۔ وہ فرماتے ہیں ہم سے سفیان نے روایت کیا۔ کس نے روایت کیا؟ اب سفیان، یہاں پہ سفیان کون ہے یہاں وضاحت کریں گے اگلے لیکچر میں، کیونکہ سفیان دو ہیں، ایک امام سفیان ابن عیینہ، ایک امام سفیان الثوری۔ یہ ہم وضاحت کریں گے کہ جب کتب ستہ کے اندر مطلقاً سفیان آئے تو صحیح بخاری شریف میں کون سے سفیان مراد ہوں گے، سنن ترمذی شریف کے اندر کون سے سفیان مراد ہوں گے، صحیح مسلم شریف کے اندر کون سے سفیان مراد ہوں گے۔ اب یہ امام سفیان فرما رہے ہیں قال، وہ فرماتے ہیں حدثنا، ہم سے حدیث بیان کی۔ کس نے حدیث بیان کی؟ یحیی بن سعید الانصاری، حضرت یحیی ابن سعید انصاری نے۔ وہ کہتے ہیں اخبرنی، ہمیں خبر۔ دیکھیں جب بھی کوئی حدیث بیان کرتا ہے نا اس کے شاگرد حدثنی بھی کہہ سکتے ہیں اور اخبرنی بھی کہتے ہیں۔ یہاں پہ ایک مسئلہ سمجھے، جب امام بخاری نے کہا تو کیا بولا؟ حدثنا۔ کون سا لفظ بولا؟ حدثنا۔ نا کا لفظ بولا، تو نا کس کے لیے آتا ہے؟
جمع متکلم کے لیے، یعنی جب بہت سے لوگ بیٹھے یعنی ہم سے حدیث بیان کی۔ لیکن جب حضرت یحییٰ ابن سعید انصاری نے یہ لفظ بولا تو کیا کہا؟ اخبارانی، مجھ سے یہ بیان کی۔ اب یہ کیا فرق ہے؟ ہم سے بیان کی، بعض کہہ رہے ہیں مجھ سے، اس کا مطلب ہے جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سے بیان کی، مطلب یہ ہے کہ جس ٹائم ان کے استاد یہ حدیث بیان کر رہے تھے وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے ان کے کلاس میں، جیسے ابھی آپ اور سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے حدثنی محمد علی، بلکہ آپ کیا کہو گے؟ حدثنا۔ اس سے پڑھنے والے کو کیا پتہ چل جائے گا کہ جب محمد علی جو ہے اس حدیث کا درس دے رہا تھا اس ٹائم ان کے سامنے صرف یہ شخص اکیلے نہیں بیٹھا تھا بلکہ اور بھی بہت سے لوگ یا بہت سے طلباء بیٹھے ہوئے تھے، تو وہاں پہ حدثنا بولا جاتا ہے۔ لیکن اگر بندہ اکیلے ہو، اکیلا شخص پڑھ رہا ہے یا اکیلے اس کے سامنے اس کے شیخ نے اس کے استاد نے حدیث بیان کی، تو وہاں پہ کیا کہتے ہیں؟ حدثنی، مجھ سے حدیث بیان کی، اخبارنی، مجھے اس حدیث کے بارے میں خبر دی۔ تو اب حضرت یحییٰ ابن سعید نے جب یہ حدیث کس سے سنی؟ محمد ابن ابراہیم التیمی سے، تو ان سے انہوں نے تنہائی میں سنی، اکیلے میں سنی۔ اب وہ کہتے ہیں انہ سمع علقمۃ بن وقاص، انہوں نے بھی اکیلے میں سنا، یہ نہیں کہا کہ انہوں نے سنا، کیا کہا؟ اس ایک نے سنا۔ انہوں نے بھی اکیلے میں کس سے سنا؟ اپنے استاد سے۔ ان کے استاد کا نام کیا ہے؟ حضرت علقمہ ابن قیس۔ حضرت علقمہ ابن قیس کہتے ہیں کہ میں نے سنا، کس کو سنا؟ حضرت عمر ابن خطاب کو رضی اللہ تعالی۔ کیا اکیلے میں سنا یا بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تب سنا؟ وہ کہتے ہیں علی المنبر، آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے، آپ خطبہ دے رہے تھے، وہ چاہے جمعے کا خطبہ ہو چاہے ویسے تقریر ہو، آپ ممبر پہ تشریف فرما تھے نمازیوں کو تقریر کرنے کے لیے، نمازیوں کو خطبہ دینے کے لیے۔ جب ممبر پہ آپ تشریف فرما رہے تھے، آپ تقریر کر رہے تھے، اس تقریر کے دوران آپ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں سیدنا عمر فاروق نے کون سا لفظ استعمال کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سمعت، میں نے سنا ہے۔ کس سے سنا؟ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ تو حضور سے سیدنا عمر فاروق نے اکیلے میں سنا یا کوئی اور بھی تھا؟ اکیلے میں سنا۔ کس لفظ نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اکیلے میں سنا؟ سمعت نے، کہ میں نے سنا۔ اگر سیدنا عمر فاروق کے ساتھ کوئی اور شخص بھی شامل ہوتا یا اور بھی صحابی رسول اس ٹائم موجود ہوتے جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک بیان فرمائی تھی، تو آپ کیا کہتے؟ سمعنا۔ کون سا لفظ ہوتا ہے؟ سمعنا۔ سمعنا کا مطلب ہے کہ سیدنا عمر فاروق اکیلے نہیں تھے، آپ کے ساتھ اور بھی صحابہ موجود تھے۔ لیکن جب فرمایا نا کہ سمعت، مطلب یہ ہے کہ جب حضور نے حدیث پاک بیان فرمائی اس ٹائم آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس پاک میں صرف ایک شخص بیٹھا ہوا تھا جس کا نام سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو لہٰذا یہ حدیث پاک جو ہے صرف کس سے روایت ہے؟ نیت والی حدیث کہیں بھی یہ تفصیلی بھی آئے گی تو کس سے روایت ہے؟ صرف اس حدیث کے ایک ہی راوی ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ حضرت عمر فاروق سے بعد پھر ان سے سننے والے صرف ایک ہیں، وہ کون سے؟ حضرت علقمہ ابن وقاص۔ پھر ان کے بعد جو ہے یہ حدیث کے اندر پھر ان کی مجلس میں کئی لوگ آگے ہوں، کئی لوگوں نے یہ حدیث بیان کر دی۔ لیکن اب ہم نے کیا سمجھا کہ حضور نبی کریم سے سننے والے کتنے لوگ تھے اس حدیث پاک کو؟ ایک۔ کون تھے؟ حضرت عمر فاروق۔ جب ایک شخص حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے حدیث پاک سنے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی حضور سے وہ حدیث نہ سنے، اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ فرد۔ کیا کہتے ہیں؟ فرد، یعنی اکیلا شخص۔ جیسے آپ عرب کے اندر جائیں نا تو آپ نے روم لینا ہو، سنگل روم لینا، تو سنگل روم کو کیا کرتے ہیں؟ فردی غرفہ۔ غرفہ مطلب روم، فردی غرفہ مطلب سنگل روم چاہیے۔ اور اگر آپ نے دو کے لیے لینا ہو تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ثنائی غرفہ، یعنی دو کے لیے۔ اگر آپ نے تین کے لیے لینا یعنی تین لوگ ایک روم میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی غرفہ، یعنی تین لوگ، غرفہ ثلاثیہ، غرفہ ثنائیہ اور غرفہ فردیہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح حدیث کے اندر اگر ایک راوی حضور سے سن رہا ہے کسی اور نے حضور سے نہیں سنی تو اس حدیث کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث فرد مطلق۔ فرد یعنی ایک نہیں سنا، اس کے علاوہ کسی نے نہیں سنا۔ مطلق عربی میں
انگلش کے اندر اس کا کیا ورڈ استعمال ہوتا ہے؟ اونلی. اردو کے اندر صرف. عربی میں کیا بول دیتے ہیں؟ مطلق. مطلق سے مطلب اونلی کا لفظ آپ بول رہے ہیں، کسی قسم کا شک نہیں. تو یہ تھوڑی سی سند کے الفاظ کی وضاحت تھی. اب اگلے لیکچر میں ہم وضاحت کریں گے. یہاں پہ امام بخاری نے صرف سفیان کہا ہے. اب امام بخاری کے یہاں یہ سفیان ابن عیینہ ہے یا سفیان الثوری ہیں، دونوں میں سے کون ہیں، یہ اگلے لیکچر میں بتا دیں.